حدیث نمبر 1386۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ صرف منافق نماز سے پیچھے رہتے تھے، جن کی منافقت واضح تھی یا بیمار پیچھے رہتا، اور مریض دو آدمیوں کے درمیان چل کر نماز کے لیے آتا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنن ہدا، سنت موقدہ کی تعلیم دی، اور جس مسجد میں اذان ہو اس میں نماز پڑھنا بھی سنت موقدہ ہے۔ حدیث نمبر 1387۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے حالت اسلام میں ملاقات کرے تو وہ ان نمازوں کی حفاظت کرے جب ان کے لیے اذان کہی جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنن ہدا مشروع فرمائی، اور یہ نمازیں بھی سنن ہدا، سنت موقدہ سے ہیں۔ اگر تم گھر میں نماز پڑھو جس طرح یہ پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دیا، اور اگر تم اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح طہارت حاصل کرے پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف جائے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے جو وہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور اس کے بدلے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ ان نمازوں سے صرف منافق پیچھے رہتا، جس کا نفاق ظاہر ہوتا، اور ایک شخص کو یوں لایا جاتا کہ دو آدمیوں نے اسے پکڑا ہوتا اور اسے صف میں کھڑا کیا جاتا۔ حدیث نمبر 1388۔ حضرت ابو الشعثا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مؤذن نے اذان کہی تو ایک شخص اٹھ کر جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی طرف دیکھتے رہے تاکہ وہ مسجد سے نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس نے ابو القاسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 1389۔ حضرت اشعث بن ابو الشعثا المحاربی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے اذان کے بعد ایک شخص کو مسجد سے باہر جانے کے لیے گزرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس شخص نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے۔ حدیث نمبر 1390۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نماز مغرب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اکیلے بیٹھ گئے، میں بھی آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے فرمایا، اے بھتیجے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جس نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے نصف رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز با جماعت پڑھی گویا اس نے پوری رات نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 1391۔ ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔